اور اللہ رب العزت کا واضح فرمان قرآن کریم میں بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی کہ کبھی بھی اللہ رب العزت کو دیا ہوا مال آپ کے مال میں کمی نہیں کرتا۔ قرآن میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم جو بھی اللہ رب العزت کی راہ میں دیتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ رب العزت بڑھا چڑھا کر واپس کرتا ہے۔ اللہ رب العزت رکھتا نہیں ہے، واپس کرتا ہے، ضرور اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مَا نَقَصَ صَدَقَةٌ مِّن مَّالٍ، اللہ کی راہ میں صدقہ کیا ہوا مال تمہارے مال میں کمی نہیں کرتا۔ اگر ہمیں یقین آ جائے تو ہم پھر بجائے کسی کمپنی کے، بجائے کسی بینک کے، اس سے حرام ایگریمنٹ کرنے کے، ہم اللہ رب العزت سے معاہدہ کریں اور اللہ رب العزت کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں، اور اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کے پاس آپ کی آمدنی کم ہے یا زیادہ، جو آپ سے بینک نے یا کسی ادارے نے یا کسی فرد نے آپ کی قسط بنا دی ہے، وہ آپ سے لے کر رہے گا، اس میں کمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، وہ آپ کا کوئی عذر نہیں سنے گا۔ جبکہ اللہ رب العزت اگر آپ کو فراخی ہے، کروڑوں ہیں تو کروڑوں لاکھوں خرچ کریں، اگر آپ کے پاس تنگی آ گئی ہے، ہزاروں ہیں تو روپیہ خرچ کر دیں، اللہ رب العزت کے ہاں اس میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ رب العزت کے ہاں کروڑوں روپے کسی شخص کے دیے ہوئے اور دسیوں روپے کسی شخص کے دیے ہوئے برابر ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ دسیوں روپے اس کروڑوں سے زیادہ افضل ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب العزت جانتا ہے کسی کے دل کی کیفیت کو، ہر شخص کے حالات کو، ہر شخص کے جذبے کو، ہر شخص کے اخلاص کو، کہ وہ کس لیے خرچ کر رہا ہے، کس طرح خرچ کر رہا ہے، کن حالات میں خرچ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نہ شکوہ کرتا ہے، نہ اللہ رب العزت کبھی بے قدری کرتا ہے، وہ آپ کے دیے ہوئے ایک پیسے کی بھی قدر کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اپنے حلال مال میں سے اللہ رب العزت کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ کروڑوں میں خرچ کرے یا ہزاروں میں یا روپوں میں خرچ کرے، ڈالرز میں خرچ کرے، پاؤنڈز میں خرچ کرے، کوئی پابندی نہیں۔ جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ خرچ کرے گا، جس کے پاس تھوڑا ہے اپنی استطاعت کے مطابق تھوڑا خرچ کرے گا، کوئی پابندی نہیں ہے، مقدار طے نہیں ہے۔ جب بھی اپنے حلال مال سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کی ایسے پرورش کرتا ہے، اس مال کو ایسے بڑھاتا ہے، اس کو ایسے پروان چڑھاتا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اگر اس نے گھوڑا رکھا ہو، گھوڑے کا بچہ رکھا ہو، تو جس طرح وہ اس کی خدمت کرتا ہے، اس کو ہر طرح کی خوراک دے کے جلدی جلدی بڑا کرنا چاہتا ہے، اس کا شوق ہے نا اس کے ساتھ وابستہ، وہ اس کو بڑا دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کو توانا دیکھنا چاہتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت تمہارے حلال مال میں سے خرچ کیے ہوئے مال کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، کما یلیق بشانہ، اور اس کی پرورش کرتا ہے اور اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ اور قیامت کا دن ہوگا، ایک پیسہ کسی کا خرچ کیا ہوا، ایک روپیہ دیا ہوا جو لوگوں کی نظروں میں بہت حقیر ہے، جو آج تو بچے بھی 1 روپیہ نہیں لیتے، 50 روپے 100 روپے ان کو بھی جیب خرچ کے لیے چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزانہ کا۔ لیکن اللہ رب العزت اتنا قدردان ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی 1 روپیہ بھی خرچ کر دیتا، اس کے پاس استعداد ہی اتنی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، 1 روپیہ اس نے اپنے اس جذبے سے خرچ کر دیا کہ میرے پاس اگر زیادہ مال ہوتا میں زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، ابھی میرے پاس 1 روپیہ ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1 روپیہ خرچ کرتا ہوں۔ تو قیامت کا دن ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھ کر حیران ہو جائے، نیکیوں کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ کہاں سے آ گئے، یہ بے انتہا دولت میں نے کہاں خرچ کی اللہ کی راہ میں تو دنیا میں کنگال تھا، میں تو اتنا مال خرچ نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہوگا کہ اللہ رب العزت اخلاص کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتا ہے، جذبے کو دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رضا کے لیے کیے ہوئے عمل کو دیکھتا ہے، اور اس تھوڑے سے پیسے کو اللہ رب العزت اتنا بڑا کر دے گا، اتنا بڑا کر دے گا جتنا اس کے شایان شان ہے۔
آج دنیا میں انسانوں کی قدر کرتے ہیں، جو نسلی ہوتے ہیں، جو خاندانی ہوتے ہیں، وہ کسی کی ہوئی نیکی کو یاد رکھتے ہیں، اس کے کیے ہوئے احسان کو بھولتے نہیں ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم بڑھ کر اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اس نے فلاں موقع پر ہماری مدد کی تھی، میں اس سے بڑھ کر اس کی مدد کروں، اور اللہ رب العزت سے بڑا کوئی قدردان نہیں۔ واللہ شکور، اللہ رب العزت بہت بڑا قدردان ہے، اس کائنات میں اللہ رب العزت سے بڑا قدردان کوئی نہیں۔ اور پھر وہ احکم الحاکمین ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، دنیا جہان کے خزانے اسی کے بنائے ہوئے ہیں اور اسی کے دیے ہوئے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت جب قدر کرے گا اپنی شان کے مطابق، تو پھر اندازہ کریں ایک ایک پائی، ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ جو آپ نے خرچ کیا ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اللہ رب العزت اس کی کس قدر کرے، کس طرح قدر کرے گا۔ اور قیامت کے دن آپ کی معمولی کی ہوئی نیکیاں، تھوڑے تھوڑے دیے ہوئے پیسے اللہ رب العزت کے ہاں آپ کے لیے کس قدر بڑا اجر بنیں گے۔